لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. سوال یہ تھا کہ ٹک ٹاک کی ارننگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, حلال حرام؟ دیکھو ٹک ٹاک کی ارننگ مجھے نہیں پتا کس چیز کی ہے. اگر وہ جائز کانٹینٹ ہے, مطلب ایڈورٹائز کی ہے, نہیں مطلب یہ آپ کے بیانات وغیرہ جس طرح شارٹ کلپس. یوٹیوب, ٹک ٹاک, ان کی ارننگ بیانات کی نہیں ہوتی, ایڈورٹائز کی ہوتی ہے. تو اگر ناجائز چیز کا ایڈورٹائز ہے تو ارننگ ناجائز ہے, جائز چیز کا ایڈورٹائز ہے تو ارننگ جائز ہے. ناجائز ایڈورٹائز نہیں کہہ رہا, ناجائز چیز کا ایڈورٹائز, دونوں میں فرق ہے. ایک ہے ایڈورٹائز ناجائز چیز کا, جیسے شراب کا ایڈ چل رہا ہے اور داڑھی والے صوفی مولوی صاحب اس کو لے کے پیش کر رہے ہیں, اس کی ارننگ حرام ہے, یہ مولوی صاحب کی وجہ سے حلال نہیں ہو جائے گی. ایک ہے زمزم کا ایڈ پیش کیا جا رہا ہے اور پیش کرنے والی خاتون ہیں ادھورے لباس میں, تو اس ایڈورٹائز کو تو ناجائز کہیں گے, لیکن ناجائز چیز کا ایڈورٹائز نہیں ہے. یہ جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چیز جائز ہے اور پیسے اسی کے مل رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ موبائل مارکیٹ میں موبائل بیچ رہے ہیں لڑکیوں کے ذریعے, تو لڑکیوں کو بٹھانا غلط ہوگا. ارننگ لڑکیاں دکھانے کی نہیں مل رہی, ارننگ کس کی مل رہی ہے, موبائل کی مل رہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب پہ اگر کوئی ناجائز اشتہار چلتا ہے لیکن جس چیز کا اشتہار ہے وہ چیز جائز ہے تو پھر ارننگ بھی جائز ہے. اور اگر اشتہار جائز ہے لیکن جس چیز کا اشتہار ہے وہ چیز ناجائز ہے تو ارننگ بھی ناجائز ہے. کھوپڑی شریف میں بات آئی ہے, شکر ہے. بس آخری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میری سسٹر نے جو ہے وہ ایک بچی اڈاپٹ کی ہے, تو اس کی میرے بہنوئی کے لیے وہ ظاہر نامحرم ہوگی, تو اس کے لیے اگر میڈیکلی ٹریٹمنٹ کے تھرو اگر میری سسٹر جو ہے وہ رضا کراتی ہیں تو یہ عمل ٹھیک ہوگا, اس سے جو ہے وہ محرم ہو جائیں گی؟ آپ کوشش تو یہ کریں نا, جو آپ کی بہنوئی ہیں نا ان کے بھابھی وغیرہ ہوں جن کے جو فیڈ کراتی ہیں ان کا دودھ پلوا دیں. یعنی شوہر کے کسی بہن کا دودھ پلوا دیں یا بھابھی کا دودھ پلوا دیں. ان کی بہن تو نہیں ہے, بہن نہیں ہے, بھابھی اگر فیڈ کرا رہی ہیں تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھابھی کے شوہر جو ہیں اس کے رضائی باپ بن جائیں گے اور آپ کے بہنوئی رضائی چچا یا تایا بن جائیں گے. اس چچا تایا تک جاتا ہے یہ رشتہ, تو اس طرح کر کے. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر کسی کے بال جو ہیں وہ وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ بہتر عمل کیا ہے کہ مطلب آپ کلر لگاؤ یا آپ کلر نہیں لگاؤ؟ اچھا, ویسے بال سفید ہونا تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے نا, وہ بتاتے ہیں بال سفید ہونے میں کیا کرنا ہے اس کو. باقی کلر لگانا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کے والد کو دیکھا نا سفید بال ہیں, تو آپ نے فرمایا غیروہا, کچھ پورے الفاظ عربی مجھے یاد نہیں آ رہے, کچھ غیروہا کے الفاظ ہیں, ان کا رنگ تبدیل کرو, وجتنبوا السواد, لیکن کالے رنگ سے بچو. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بہتر ہے, اور ویسے 40 سال سے پہلے اگر ہو جائے نا تو کالے کرنا بھی جائز ہے, اور کلر لگانا تو افضل ہے, کیونکہ 40 سال سے پہلے آپ جوان ہو تو اللہ کہتے ہیں جو ہو وہ نظر آؤ نا. اور خاص طور پر جب آپ اکیلے نہیں رہتے, آپ کے گھر میں آپ کی بیگم بھی ہے, تو بیگم کو سفید بالوں سے حیا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ تو جیسے مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے, اگر آپ کی بیوی کے پورے بال وائٹ ہو گئے, کسی بیماری سے بھی ہو گئے, تو آپ چاہو گے نا کہ یار کچھ کلر لگا لیا کرو, ورنہ میں چاہتا ہوں کہ تم دم کرو, پھر میرے جن بھگاؤ میرے. تو جب آپ چاہتے ہو کہ بھائی اس کے بال کلرفل ہو, تو اسی طرح جب شوہر ہو کسی کا تو عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں کسی بیماری سے بال اگر سفید ہو گئے, بڑھاپا نہیں آیا ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں دیکھنے میں کوئی جوان آدمی لگے. میں جب 2013 میں نے حج کیا, میں نے پوری مکمل ٹنڈ کرائی تھی, اس طرح پھرا تھا میں نے, مکمل ٹنڈ. سنت ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد میں جب بھی حج بھی یا عمرے پہ جاتا ہوں قصر کرتا ہوں, ٹنڈ نہیں کراتا, حالانکہ قصر کرنے میں کم ثواب ہے. لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, انہوں نے کہا کہ یار آپ کی 4 بیگمات ہیں, ٹنڈے منڈے ہو کے گھر میں جاؤ گے. تو یہاں ٹھیک ہے بھائی شریعت میں کہ گھر والوں کی خواہش نہیں ہے کہ ٹنڈ کرا کے آؤ. تو میں نے کہا چلو یار, اللہ میاں نے اجازت اسی لیے دی ہے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے, ایک والا تو ٹنڈ کرا کے چلا جائے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کہاں کہاں ٹنڈ دکھائے آدمی, کہاں کہاں ٹنڈ دکھائے. تو چلیں کافی ہے میرا خیال ہے.
وہ بھائی کافی دیر سے سوال پوچھنے کی کوشش میں، بس ان کا سچی مچی کا آخری سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، ایک درینہ مسئلہ ہے اگلی صف کا کہ لوگ صف میں مل جل کر کھڑے ہونے میں اور گھس گھس کر کھڑے ہونے میں فرق نہیں کرتے. تو کیا اس طرح سے اگلی صف میں جگہ حاصل کرنا ٹھیک ہوگا؟ اور کوئی شخص، جیسے میں خود یہ کوشش کرتا ہوں کہ وڈرال کر دیتا ہوں، تو کیا مجھے اگلی صف کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اگلی صف کا تذکرہ کیا ہے تو جلدی آنے کا بھی تذکرہ کیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جمعے میں جو سب سے پہلے آتے ہیں تو ان کو ایسے جیسے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں وَلَمْ يَتَخَطَّ الرِّقَابَ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے نہ آئے. تو اس طرح سے صفوں میں گھسنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو، گردن پھلانگ رہے ہو یا جگہ ہے نہیں، ٹھستا چلا جا رہا ہے بیچ میں، تو یہ تو ناجائز ہے نا. صف اول میں نماز پڑھنا مستحب ہے، لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے. جب حرام اور مستحب میں ٹکراؤ ہوگا تو حرام کام سے اجتناب کیا جائے گا. جیسے آج کل مٹی کے ڈھیلے واش روم میں آپ یوز نہیں کر سکتے، علماء کہتے ہیں ناجائز ہے، اس لیے کہ مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے. واش روم میں آپ یوز کرو گے، پکے واش روم ہے، واش روم بند ہوگا. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں مسجدوں میں کہیں شہر میں نماز پڑھنے جاتے تھے، ایک برتن رکھا ہوتا تو اس میں مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے تھے گندے، اتنی گھن آتی تھی اس کو دیکھ کے. تو وہ جو گھن آ رہی ہو تو تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہے نا، تو تکلیف سے بچنا ضروری ہے. اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اگر کسی نے ڈھیلے سے استنجا کرنا ہی ہے تو ٹیشو پیپر یوز کرے واش روم میں، مٹی کا ڈھیلا یوز نہ کرے، کیونکہ پکے واش روم میں جو یہ اس سے گندگی ہوتی ہے. تو ایسے ہی صف اول میں اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لینا، بھیڑ کو ایسے ٹکرے مار مار کے جانا، لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے جانا، کچلتے ہوئے جانا. بھائی حجر اسود کا بوسہ لینا سنت عمل ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانا ایک فرض عمل ہے. تکلیف میں ڈال کے اگر آپ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کا. تو اس لیے یہاں بھی ایسے ہی ہے، صف اول میں آئیں لیکن تھوڑا پہلے آ جائیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.